لا يمكن الثناء كما كان حقه بات از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. بہت ہی خوبصورت اشعار پیش کرنا جا رہا ہوں. ہوا ان کے کرم کی یوں چلی ہو, توجہ چاہتا ہوں, ہوا ان کے کرم کی یوں چلی ہو, مدینہ ہو اور مدینے کی گلی ہو, اور عقیدے میں اگرچہ پختگی ہے, عقیدے میں اگرچہ پختگی ہے, مگر پھر بھی ہر لمحہ زباں پر یا نبی ہو, اور ہر ایک مشکل کو پڑ جاتی ہے مشکل, ہر ایک مشکل کو پڑ جاتی ہے مشکل, اگر مشکل کشا مولا علی ہو, ہر ایک مشکل کو پڑ جاتی ہے مشکل, اگر مشکل کشا مولا علی ہو, اور حیات جاویداں گر چاہتے ہو, حیات جاویداں گر چاہتے ہو, تو پھر ذکر حسین ابن علی ہو, اور اسی دیوار کے سائے میں بیٹھو, اسی دیوار کے سائے میں بیٹھو, جہاں لکھا ہوا غوث جلی ہو. اللہ رب العزت کا بے پایا شکر ہے کہ جس نے ہمیں اپنی بندگی اور اپنے محبوب کی غلامی سے سرفراز فرمایا ہے. یہ بھی میرے رب کا خاص لطف و کرم ہے کہ جس نے اپنے محبوب کے نالین کے تصدق ہمیں اپنے اور اپنے محبوب کے ذکر کے لیے منتخب فرمایا. ایک عظیم الشان جلسے ختم قرآن میں آپ تمام کا خیر مقدم کرتا ہوں. آج رمضان المبارک اپنے اختتامی مراحل کی طرف گامزن ہے, اور آج آخری تاخرات اسی مناسبت سے اپنی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے ملتمس ہوں قاری محمد فرحت شریف سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں, بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد افضل صلواتک وعدد معلوماتک بارک وسلم. نعت پاک سے خبر چند اشعار حمد باری تعالیٰ کے سماعت فرمائیں. ایک مرتبہ باوز بلند درشی کا پیش کریں. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد افضل صلواتک وعدد معلوماتک بارک وسلم. کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر, کیا چیز ہے دنیا بھول گیا, کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر, کیا چیز ہے دنیا بھول گیا, یوں ہوش و قرد مفلوج ہوئے, دل ذوق تماشا بھول گیا, کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر, احساس کے پردے لہرائے, ایمان کی حرارت تیز ہوئی, احساس کے پردے لہرائے, ایمان کی حرارت تیز ہوئی, سجدوں کی تڑپ اللہ اللہ, سجدوں کی تڑپ اللہ اللہ, سر اپنا سودا بھول گیا, سجدوں کی تڑپ اللہ اللہ, سر اپنا سودا بھول گیا, اور جس وقت دعا کو ہاتھ اٹھے,
جو سوچا تھا، جس وقت دعا کو ہاتھ اٹھے یاد آنا سکا جو سوچا تھا، اظہار عقیدت کی دھن میں، اظہار تمنا بھول گیا، اظہار عقیدت کی دھن میں، اظہار تمنا بھول گیا۔ اور حاصل کلام شعر سماعت فرمائے، ایک مرتبہ باوزی بلند سبحان اللہ کہہ دیں۔ پہنچا جو حرم کی چوکھٹ پر، ایک ابر کرم نے گھیر لیا، پہنچا جو حرم کی چوکھٹ پر، ایک ابر کرم نے گھیر لیا، باقی نہ رہا اب ہوش مجھے، باقی نہ رہا اب ہوش مجھے، کیا مان لیا کیا بھول گیا، باقی نہ رہا اب ہوش مجھے، کیا مان لیا کیا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز دنیا بھول گیا، یوں ہوش و گرد مبلوج ہوئے، دل ذوق تماشا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں، لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں، ہم محمد کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں، ہم محمد کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں، اور آپ کے بچوں ہی کے صدقے سے بھلا گھر میرا، آپ کے بچوں ہی کے صدقے سے بھلا گھر میرا، ہم تو زہرا کی رضاؤں کی طرف دیکھتے رہے، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اب میری نگاہوں میں، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں، اب میری
اب میری نگاہوں میں، اور ہوتا ہے جہاں ذکر محمد کے کرم کا، اس بزم میں مہروں میں تمنا نہیں کوئی، اس بزم میں مہروں میں تمنا نہیں کوئی، سرکار کی رحمت نے مگر خوب نوازا، یہ سچ ہے کہ خالد سا نکما نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں۔ شرشا نعت پاک اور سماعت فرمائیں۔ ایک مرتبہ میری ہمت افزائی کے لیے بات اب آواز بلند درشی کی نظام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد رسول اللہ صلوات کا وعدد معلومات کا بارک وسلم۔ بے قدر کیے دیتے ہیں، بے قدر کیے دیتے ہیں، انداز حجابانہ بے قدر کیے دیتے ہیں، بے قدر کیے دیتے ہیں، انداز حجابانہ آ دل میں تجھے رکھ لوں، آ دل میں تجھے رکھ لوں، اے چل وے جانانا بے قدر کیے دیتے ہیں، اور کیوں آگ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، کیوں آگ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، اب رک کو چھپا بیٹھے، اب رک کو چھپا بیٹھے، کر کے مجھے دیوانہ، اب رک کو چھپا بیٹھے، کر کے مجھے دیوانہ، اور اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو، جب جان لبوں پر ہو، تم سامنے آ جانا، جب جان لبوں پر ہو، تم سامنے آ جانا، بے قدر کیے دیتے ہیں، اور دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے، دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا، محشر میں بھی کہہ دینا، یہ ہے میرا دیوانہ، محشر میں بھی کہہ دینا، یہ ہے میرا دیوانہ، اور میں ہوش حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، میں ہوش حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، ہنس کے جو کہا تم نے، ہنس کے جو کہا تم نے، یہ ہے میرا دیوانہ،
اجمیر کا ساقی ہو، بغداد کا پیمانہ اجمیر کا ساقی ہو، بغداد کا پیمانہ بے خود کیے دیتے ہیں، اور معلوم نہیں بے دم، معلوم نہیں بے دم میں کون ہوں اور کیا ہوں، معلوم نہیں بے دم میں کون ہوں اور کیا ہوں، اپنوں میں تو اپنا ہوں، اپنوں میں تو اپنا ہوں، بیگانوں کا بیگانہ بے خود کیے دیتے ہیں، اور بے دم میری قسمت میں سجدے ہے اسی در کے، بے دم میری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا، سنگے در جانانا بے خود کیے دیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ اپنی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے نشاط کے ساتھ اگلے شناخواں کو دعوت دوں کہ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، اپنی بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے سبحان اللہ کی صدائیں بلند کیجئے گا۔ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں، اور میں صدقے جاؤں رحمت للعالمین کے، میں صدقے جاؤں رحمت للعالمین کے، پکارو چاہو جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں، میں صدقے جاؤں رحمت للعالمین کے، پکارو چاہو جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں، اور مظفر مقطع ہے، مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں۔ انہی اشعار کے سائے میں ملتمس ہوں شیخ معین قادری سے وہ آئے بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ پڑھیے صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ ناقص
یہ تھے شیخ معین قادری جو بارگاہ رسالت امام میں ہدیات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ دو اشعار نعت شریف کے پیش کرتے ہوئے مولانا کو دعوت دوں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سب مل کر پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ خوب نام محمد ہے اے مومنوں، خوب نام محمد ہے اے مومنوں، جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں۔ خوب نام محمد ہے اے مومنوں، جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں۔ جو نبی کی محبت سے منہ پھیر لے، جو نبی کی محبت سے منہ پھیر لے، دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں۔ جو نبی کی محبت سے منہ پھیر لے، دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں۔ اور دیکھو قرآن میں جا بجا مومنوں، رب نے کیسے مخاطب ہے ان کو کیا۔ دیکھو قرآن میں جا بجا مومنوں، رب نے کیسے مخاطب ہے ان کو کیا۔ کبھی یاسی کہا، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسی کہا، کبھی طٰہٰ کہا، نام لے کر خدا نے پکارا نہیں۔ نام لے کر خدا نے پکارا نہیں۔ اور نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا، خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ خوب نام محمد ہے مومنوں، جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں۔ ان اشعار کے ساتھ مولانا کو دعوت دوں کہ اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، توجہ چاہتا ہوں، اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، رکھ لے آقا جو نوکری کے لیے۔ اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، رکھ لے آقا جو نوکری کے لیے۔ اور ڈوبے سورج کو پھر سے پلٹا دیا، ڈوبے سورج کو پھر سے پلٹا دیا اپنے پیارے مولا علی کے لیے۔ اور چاند تارے بھی ان کے قدموں میں
تارے بھی ان کے قدموں میں روز آتے ہیں روشنی کے لیے، چاند تارے بھی ان کے قدموں میں روز آتے ہیں روشنی کے لیے، اور الہام کی رمجھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، الہام کی رمجھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے، اور خورشید تیری راہ میں بھٹکتا ہوا جگنو، خورشید تیری راہ میں بھٹکتا ہوا جگنو، مہتاب تیرا ریزۂ نقش کف پا ہے، اور قرآن نے قسم کھائی ہے، قرآن نے قسم کھائی ہے اس شہر اما کی جس شہر کی گلیوں نے تجھے ورد کیا ہے، اور توجہ چاہتا ہوں، ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، توجہ خاص توجہ، ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، دور کہیں آسمان کو دیکھے تو ایسا لگتا ہے کہ آسمان کہیں دور جا کر جھک گیا، زمین کے ساتھ ملا ہوا دکھائی دیتا ہے، پوچھا گیا کہ آسمان جھکا ہوا کیوں دکھائی دیتا ہے، تو فرمایا گیا کہ یا رسول اللہ اس نے ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، اب تک یہ فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے، اور اب اور بیاں کیا ہو کسی سے تیری مدحت، اب اور بیاں کیا ہو کسی سے تیری مدحت، یہ کم تو نہیں ہے کہ تو محبوب خدا ہے، یہ کم تو نہیں ہے کہ تو محبوب خدا ہے۔ بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں خطیب بے نظیر آفتاب خطابت حضرت العلامہ مولانا شیخ سلمان سہروردی سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور تقریر سے ہمارے قلوب کے منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام والرحمة والبركات على سيد السادة إمام الأنبياء والمرسلين، سيدنا وسندنا ومولانا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الراشدين النيرين، ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أجمعين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى إجلالا وإكراما في شأن عظمة نبينا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. بزرگان ملت، برادران عزیز، گرامی قدر صدر و متولی مسجد حاضہ محترم عبدالقیوم نقشبندی صاحب حفظہ اللہ تعالی، اور آپ کے حلق العزیز حافظ صاحب، وہ امام محترم مسجد حاضہ، جمی سامعین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں حضور سراپا نور ختمی مرتبت آقائے نامدار فخر موجودات سرکار دو عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا، اور آج ہمیں اس پر فخر عظیم عنایت فرمایا۔ الحمدللہ علی احسانی۔ حاضرین محترم، بڑی دیر سے آپ حضرات خدا کے اس عظیم گھر میں حاضر ہیں۔ نماز عشاء، تراویح اور ختم قرآن مجید کی نورانی مجلس منعقد ہوئی، اور یہ گفتگو ہماری آخری نشست انشاءاللہ۔ چند باتیں جس کی آج ہمیں اپنی زندگی میں ضرورت ہے، عرض کرتا ہوا میں اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں۔ ختم قرآن مجید کی مجلس ہے تو مختصراً اتنی خوشخبری ضرور سناتا چلوں کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ من ختم القرآن فلہ دعوۃ مستجابہ، جس نے قرآن کریم کو ختم کیا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ تو آج اپنی امیدوں کو خدا کی بارگاہ میں راضی کروانے، اپنی تمناؤں کو پوری کروانے اور اپنی ضرورتوں کو رب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے، اپنے مولا سے مانگتے ہوئے اپنی مانگ کو پوری کرنے کا اللہ نے ہمیں یہ مبارک موقع عطا فرمایا۔ ختم قرآن مجید کو ایسے ہی ہم ایک عادتاً، روایتاً اور مزاجاً نہ بنائے، بلکہ یہ ایسی نورانی مجلس ہوتی ہے کہ جس کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اپنی زندگی کے وہ دیرینہ مسائل جس کی تکمیل کے لیے ہم اب تک پریشان ہیں، قرآن کریم کی تکمیل کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان مسائل کو بھی حل فرمانے والا۔ دل کو اپنے جاگتا ہوا تیار رکھیں کہ آج کی رات اگر ہم اپنے مولا کی طرف متوجہ ہو جائے، ایک تعلق کو رب تبارک و تعالیٰ کی ذات سے جوڑ لے، تو پھر یہ تعلق ہمارا کوئی عام تعلق نہ ہوگا، بلکہ اس تعلق کی دھوم روئے زمین پر نہیں بلکہ عالم بالا میں ہو جائے گی۔ آسمانوں میں رب تبارک و تعالیٰ جشن کے ماحول کو برپا کر دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ روئے زمین پر ایک خدا کا بندہ، خاص طور پر ایک نوجوان ایسا بھی ہے جس نے پروردگار عالم سے اپنے تعلق کو جوڑ لیا ہے۔
مولا کی یادوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے، وہ اپنے دل و جان کو پروردگار عالم کی اطاعت کے لیے آج عہد کر لیا ہے۔ تو عزیزو، آج کی اس مجلس کو ہم خدا کی بارگاہ سے تعلق والی مجلس بنائے رکھے، خدا تعالیٰ سے اس کے احکام پر چلنے کے عہد پر قائم رہنے کی نیت کے ساتھ بیٹھے رہے، اسی نیت سے اٹھ جائے۔ پروردگار عالم ہمارے اس بیٹھنے کو، اس عہد کو ایسے مقبول بنا لیتا ہے کہ صرف دنیا نہیں بلکہ اس کی دھوم آسمانوں پر بھی ہو جاتی ہے۔ رمضان المبارک جس طرح یہ عبادت کا مہینہ ہے، رمضان المبارک جس طرح یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، جس طرح تلاوت قرآن کا مہینہ ہے، جس طرح سماعت قرآن کا مہینہ ہے، رمضان المبارک جس طرح نماز اور روزہ کا مہینہ ہے، اسی طرح اپنے دل کو خدا تعالیٰ کی عبادت و بندگی کے لیے تیار کرنے اور اس کے عہد کرنے اور ساری زندگی اس عہد پر قائم رہنے کا پیام دینے والا بھی مہینہ ہے۔ پہلی رات جیسے ہی چھانے لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مقرر کر دیتا ہے، تو پکارنے والا پکارتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، کہ اے بھلائی کو چاہنے والے جاتا کہاں ہے، اپنے مولا کی طرف متوجہ ہو جا۔ اور پھر شر پسندی، فتنہ و فساد کو رب تبارک و تعالی آسمانوں سے گویا اسی رات کو اٹھا لیتا ہے، زمینوں سے اسی رات کو دور کر دیتا ہے۔ شیطان کو جب جگت دیا جاتا ہے تو اس کے بعد کون سا فتنہ و فساد برپا ہو سکتا ہے؟ ہاں، ایک نفس سرکش ہے کہ جو ہمیں اب تک کی گزری ہوئی زندگی کی عادتوں کی طرف، جو غفلتوں والی، نافرمانیوں والی، اس طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن پکارنے والا پکارتا ہے، یا باغی الشر اقصر، اے شر پسندی کو چاہنے والے، اب رمضان شروع ہو چکا ہے، رمضان میں اب تیری کوئی ضرورت نہیں، اے شر کو چاہنے والے تو دور ہو جا۔ تو یہ شر پسندی سے دور زندگی اللہ نے ہمیں رمضان المبارک میں عطا فرمائی ہے، اور نیکی سے بالکل قریب زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے۔ خدا نہ خواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان بھلائیوں کو، ان نیکیوں کو رمضان المبارک کے ساتھ الوداع کرنے والے قرار پائے، نہیں، بلکہ اس جذبہ اطاعت کو ہمیں رمضان کے بعد بھی جاری رکھنا ہوگا، اس جذبہ عبادت کو ہمیں رمضان کے بعد بھی باقی رکھنا ہوگا۔ یہی آج کی ہماری اس نشست کا بیان۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقدر سے ہمیں رمضان شریف بھی عطا فرمایا، اس میں روزہ اور تراویح کی دولت بھی نصیب فرمائی، صرف تراویح نہیں بلکہ تراویح میں قرآن پڑھنے کا سنہرا موقع بھی عطا فرمایا۔ تو یہ ہمارا خیر والا تعلق، بھلائی والا تعلق ابتدائے رمضان سے چلتا رہا، لیکن عزیزو، اس تعلق کو ہم آئندہ بھی باقی رکھنے والے ہو جائیں۔ تو عرض کر رہا تھا کہ ہمارے اس تعلق کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ایسے خوش ہو جاتا ہے کہ میرا بندہ اب میری اطاعت کے لیے تیار ہو گیا ہے، تو آسمانی دنیا میں اس کی دھوم مچ جاتی ہے۔ حضرت محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے پائے کے بزرگ محدث گزرے، انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے، اس کے علاوہ دیگر روایتوں میں بھی آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمانوں میں جشن کے ماحول کو برپا کر دیتا ہے، ملائے اعلیٰ میں خوشیاں ہی خوشیاں رچائی جا رہی ہے۔ آخر وہ کون سی شادمانی ہے، آخر یہ مسرتوں والا معاملہ کیا ہے؟ فرشتوں کے ہاتھوں میں نور کی قندیل رہتی ہے، آسمانوں کو اجالے بخشتے ہوئے وہ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یہ خوشیوں کا، مسرتوں کا عالم جب برپا کر دیا جاتا ہے، پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ یہ خوشیاں کیوں رچائی گئی ہے، یہ شادمانیاں کیوں برپا کر دی گئی ہے؟ قندیلوں
से आसमान को क्यों रोशन कर दिया गया है। हम दुनिया में गली कूचों में कहीं देखते हैं कोई खुशियों वाला घर होता है तो वहां पर रोशनी की किंडीलें चमकाई जाती है, लाइटिंग डाल दी जाती है। देखने वाला देखता है कि इस घर में शादी हो रही है, इस घर में खुशियों का माहौल भी है। हम देखने वाले समझ जाते हैं तो आसमानों में भी ऐसे ही खुशियों के माहौल को बर्पा कर दिया जाता है। शब-ए कदर का मौका है नहीं, शब-ए बारात का मौका है नहीं, आसमान दुनिया पर अल्लाह ताला के नुज़ूल जलाल का मौका है नहीं, फिर कौन सा मौका है। एक रिवायत में आता है कि शैतान उस जानिब में तवज्जो हो जाता है, हैरत में पड़ जाता है, ये रोशनियां क्यों बर्पा कर दी गई है, ये रोशनी का माहौल क्यों आम कर दिया गया है, ये जश्न क्यों किया जा रहा है। जब पूछता है तो उसे जवाब दिया जाता है कि शापुन इस तरह मामूलाहु, एक खुदा का बंदा है, एक नौजवान है, उसकी जिंदगी गुजरी हुई जिंदगी जो कुछ थी अब वो अपने मौला की इताअत के लिए तैयार हो गया है, अपने मौला से ताल्लुक को कायम करने के लिए तैयार हो गया है। वो अपने दिल को खुदा की यादों के लिए जोड़ दिया है। बंदा खुदा का रूए जमीन पर है, अपने मौला को याद कर रहा है, नेकी की जिंदगी गुजारने का इधर अहद कर रहा है। आसमानों में परवरदिगार आलम जश्न के माहौल को बर्पा कर दिया है। शैतान को जब ये जवाब दिया जाता है तो कुछ बन नहीं पड़ती, वो अफसोस करता हुआ रुस्वा होता हुआ फिर वापिस हो जाता है। ये खुशियां, ये मसरतें आसमानों पर रचाई, ये जश्न का माहौल मलाए आला में बर्पा किया गया। फरिश्ते नूर की कंदीलें लिए हुए, फरिश्ते खुद नूरानी है, फरिश्ते खुद उजाले देने वाले हैं। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके हाथों में कंदीले नूर के चिराग दे देता है, वो रोशन किए हुए ठहरे हैं। कि एक बंदे ने अपने परवरदिगार आलम से ताल्लुक को जोड़ लिया। तो अज़ीज़ों, हमने रमज़ानुल मुबारक में अपने परवरदिगार आलम के साथ, अपने मौला के साथ जिस ताल्लुक को जोड़े रखा था, इस अहद पर कायम रहे। ये आज की रात का पैगाम है, ये तकमील कुरान करीम की इस नूरानी मजलिस का पैगाम है। रमज़ान मुबारक के बाद फिर से वही हमारी गुजरी हुई जिंदगी। शरीयत आपको कमाने से, कारोबार करने से, तिजारत से नहीं रोकती। शरीयत आपको रिश्तेदारों के साथ तो आपने खैर का, भलाई का, एहसान का ताल्लुक कायम किया, इससे रोकती नहीं। अपने आल औलाद के साथ मोहब्बतों के बर्ताव करने से शरीयत ने मना नहीं किया है, बल्कि हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नूरानी गोद में एक बच्चे को पेश किया गया। हुजूर ने उसको बोसा दे दिया, उससे प्यार किया, खुशियों का इजहार किया। एक यहूदी देखकर कहता है कि मेरे पास भी बच्चे हैं, 4 बच्चों का गालिबन वो जिक्र करता है कि मैं उनसे प्यार नहीं करता। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने तेरे दिल को उनकी मोहब्बतों से महरूम कर दिया। तो इस तरह के कलिमात कहते हुए हुजूर ने अपने बच्चों के साथ मोहब्बत का करीना भी बताया। अलगरज़ अज़ीज़ान मुहतरम, ये दुनिया के हमारे जो मुआमलात हैं जिसको हम अंजाम देते हैं, शरीयत के हुदूद में रहकर अगर अंजाम देने वाले हो जाए तो फिर इससे शरीयत मना नहीं करती। लेकिन जब हम उस ताल्लुक को भूल बैठते हैं जो ताल्लुक हमारा रमज़ान मुबारक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके अहकाम, उनकी पैरवी के मुताबिक था, अगर उसमें गफलत हो जाती है तो फिर ये हमारे लिए नुकसान की बात है। सिर्फ अंदाजा करें कि दिल में कोई तौबा कर लेता है, अपने ताल्लुक को परवरदिगार आलम से जोड़ लेता है, जिंदगी अपनी दीन वाली, इस्लाम वाली अदा करने का जज्बा पैदा कर लेता है। अगर उसका ये अहद सच्चा हो तो फिर उसकी खुशी आसमान वालों में अल्लाह ताला ऐलान फरमा देता है, आसमान वालों में उसकी खुशियों का इजहार होता है। अज़ीज़ान मुहतरम, तो ये हमारी हाजिरी इसी एहसास को बेदार रखने
اور اسی احساس کو قائم رکھنے کے لیے ہوا کرتی ہے۔ قابل مبارکباد ہے متولی صاحب کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ ہماری مجلس آج سے نہیں بلکہ 8 دہوں سے مسلسل جاری ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو کام پابندی کے ساتھ کیا جاتا ہے اگرچہ کہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرما لیتا ہے۔ تو ہم اپنی زندگی میں ان اعمال کو بھی انجام دینے کی کوشش کریں جو اگرچہ کہ عدد کے اعتبار سے کم ہو، اگرچہ کہ وہ حیثیت کے اعتبار سے کم ہو، لیکن اس کو پابندی کے ساتھ ہم انجام دیتے رہیں تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اس کام کی وجہ سے ہمیں بھی اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ خالق کائنات کا ارشاد ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ سورہ بقرہ میں بیان عید الفطر سے متعلق جو احکام بیان کی گئے اس سے متصل خدا تعالیٰ کی طرف بندوں کو متوجہ ہونے، اپنے تعلق کو جوڑنے اور خدا تعالیٰ سے مانگنے کی طرف شوق اور رغبت دلائی گئی۔ نماز عید الفطر کی جو آیت ہے، جو حکم ہے، اس کے ساتھ ہی رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ جب میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے تو پھر وہ مجھ کو اپنے قریب پا لیتا ہے۔ اسے خوشخبری سنا دی جائے فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ میں اس سے قریب ہو جاتا ہوں، اور وہ جو دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو مقبول بنا لیتا ہوں، اس کی دعا کو میں قبول کر لیتا ہوں۔ تو عزیزان محترم، خدا تعالیٰ کی بارگاہ سے ہمارا تعلق بھی ہو تو اس تعلق کو قائم رکھنے کے لیے ہم اپنے پروردگار سے دعا بھی کرتے رہے۔ ہمیں اندازہ نہیں کہ ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اپنے مولا سے مانگتے ہیں تو پروردگار عالم ہمیں اپنی کیسی نعمتوں سے سرفراز فرماتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندہ جب اپنے مولا کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، پکارتا ہے ربی، اے میرے رب، اے میرے پالنے والے، اس کے کانوں میں تو صلاحیت نہیں کہ مولا کی پکار کے جواب کو سن سکے، لیکن حضور ارشاد فرماتے ہیں، پروردگار عالم رحمت کی نظر اپنے بندے پر فرماتا ہے، ارشاد فرماتا ہے عبدی، میرے بندے تو مجھ کو پکارتا ہے، میں تجھے اپنی رحمت کے ذریعے متوجہ ہو جاتا ہوں۔ تو ایسی نورانی مجلسوں سے ہم نے رمضان المبارک میں تعلق توڑے رکھا تھا۔ ختم قرآن مجید کا مبارک موقع ہے، قرآن کریم تو ہم نے پورا پڑھا ہے، صرف سورہ فاتحہ کی برکتوں کے حوالے سے عرض کرو تو حضور ارشاد فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ جب بندہ تلاوت کرتا ہے رب کی بارگاہ میں خوشیوں کا ایسا سما طاری کر دیا جاتا ہے، پروردگار عالم نے سورہ فاتحہ پڑھنے والے بندے سے ایسے راضی ہو جاتا ہے، فرشتوں کو رب تبارک و تعالیٰ گواہ بناتا ہے، ارشاد فرماتا ہے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ بندے نے کیا کیا ہے؟ کیا کوئی مشقت برداشت کی؟ کیا کسی دور مقام پر گیا یا پھر لاکھوں روپے صدقہ و خیرات کیا یا ہزاروں رکعت نماز ادا کی یا ابتدا سے انتہا پورے قرآن کریم کا مکمل پڑھا ہے؟ آخر اس نے اپنے مولا کو رحمتوں کے ساتھ، کرم کے ساتھ، مہربانیوں کے ساتھ متوجہ کرنے کے لیے آخر وہ کون سا کام کیا ہے؟ قرآن کریم پڑھنے کے لیے ابھی تو آمادہ ہوا ہے، قرآن کریم کی اس نے تلاوت کی ہے، پہلی سورت کا آغاز کیا ہے، پہلی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، الحمدللہ رب العالمین، خدا کی تعریف کرتا ہے۔ تمام تعریفیں سارے عالموں کے رب کے لیے ہے۔ ادھر روئے زمین پر بندہ اپنے مولا کو یاد کر رہا ہے، آسمانوں پر فرشتوں کے جھرمٹ میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی ہے، ولی عبدی ما سألا، اے فرشتوں سنو، میرا بندہ مجھ سے جو دعا کرتا ہے، جو مانگتا ہے، اس الحمدللہ پڑھنے کی برکت سے میں اسے عطا کر دیتا ہوں۔ حج کو نہیں گیا، رمضان کے پورے 30 روزے اس کے نہیں ہوئے، ہزاروں رکعت نماز اس نے ادا نہیں کی، بس
مولا کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ اس نے قرآن کریم کا آغاز کیا. پہلی سورت میں پڑھی، پہلی سورت میں پہلی آیت پر پڑھتا ہے، پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اسی وقت سرفراز کرنے کا اعلان آسمانوں میں کر دیتا. الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، پھر فرشتوں کو رب تبارک و تعالیٰ گواہ بنانا، اے فرشتوں دیکھو میرے بندے نے میری تعریف کی. مالک یوم الدین پر بندہ پہنچتا ہے، پروردگار عالم خوش ہوتا ہے، فرشتوں کو گواہ بناتا ہے، اے فرشتوں دیکھو تو صحیح میرے بندے نے میری بزرگی بیان، میری تعریف کی ہے، میری تمجید کی ہے، اور بندہ میری یادوں میں لگا ہے. سنو، ہر آیت پر رب تبارک و تعالیٰ یہ خوشخبری سناتا ہے، یہ اعلان کرتا ہے کہ وہی عبدی ما سأل، اور میرے بندے کے لیے وہ میں عطا کرنے والا ہوں جو وہ مانگنے والا ہے. بڑی فضیلت ہے سورہ فاتحہ کی، اس وجہ سے نمازوں میں بھی اس کو رکھ دیا گیا، اس وجہ سے بیمار کو دم کرنے کے لیے بھی سورہ فاتحہ حدیث مبارکہ میں اس کی فضیلت بتائی گئی. پورے قرآن کریم کا خلاصے کے عنوان سے سورہ فاتحہ کو بتایا گیا کہ ام القرآن، اور اس کی جب یہ خوبیاں بتائی گئی تو ہمارے دلوں میں سورہ فاتحہ اس کی جو برکت والی خوبیاں ہیں وہ رچ بس گئی ہے. جب کبھی موقع آتا ہے اس کی تلاوت کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی ان نعمتوں سے ہم مالا مال ہوتے رہتے ہیں. عزیزان محترم، یہ ہماری مجلس ختم قرآن مجید کی اور پھر رمضان شریف کی آخری تاثرات کی ایک بات تو ہمارے لیے باعث مسرت یہ ہے کہ رمضان مبارک کے جس نورانی ماحول سے اب تک ہم جڑے ہوئے رہے. اب دوسری بات یہ ہمارے لیے قابل توجہ جو ہمیں اپنی آئندہ کی زندگی میں جس کی ہمیں ضرورت ہے وہ ہمارے اپنے حالات ہیں جن سے ہم دوچار ہیں. ہمارے ملک کے حالات ہیں جو آج ہم گزرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اگر مذہبی زندگی کے حوالے سے گفتگو کریں تو کسی مساجد کو توڑا جا رہا ہے، کسی مسجد کی مینار کو گرایا جا رہا ہے، کسی مسجد کے دروازے کو اکھیڑا جا رہا ہے، کسی مسجد کے دروازے کو تالا لگایا جا رہا ہے، کسی مجلس کی دیواروں پر غیر مسلموں کے جھنڈوں کو آویزہ کیا جا رہا ہے. یہ حالات ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن عزیزو اس کا حل کیا؟ صبر کریں، ہمتیں، حوصلے اپنے اندر بٹھائے رکھیں، اور الحمدللہ ہم بڑے پرسکون ماحول میں ابھی وہ نوبت ہمارے اپنی ریاست اور اپنے علاقوں تک نہیں پہنچی ہے. اس سے پہلے ہم ان مواقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنی مسجدوں کو بارونق ہمیشہ کے لیے بنائے رکھیں. یہ رمضان کی خوبیاں، یہ رمضان کی رونقیں، یہ رمضان کی آبادیاں، یہ رمضان میں ہمارا نمازوں کا اہتمام کرنا، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنا، اس تسلسل کو ہم آئندہ بھی باقی رکھیں. یہ آج کا ہمارے لیے پیام. کبھی تو ہم نے دیکھا کہ قرآن کریم نے تبدیلی کی نالائقوں نے کوشش کی، ان کی ناکام سازش ہوتی رہی. ایک ملعون نے تو قرآن کریم کی آیتوں کو حذف کر کے لا کر میڈیا پہ پیش کر کے کہتا ہے کہ یہ وہ قرآن ہے جس کو میں نے لکھا ہے. تو تیرے لکھے ہوئے قرآن کی کسی کو ضرورت نہیں. ہمارا قرآن مسلمانوں کا تو آسمانوں سے پروردگار عالم نے نازل فرمایا. دنیا کی کوئی طاقت اس کی کسی آیت تو کیا کسی حرف کے ایک نقطے کو بھی مٹا نہیں سکتی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم جو اس کی حفاظت کو لے لیا. تو وہ قرآن کریم، اس کے احکام، اس کی صورتیں، اس کی آیتیں، اس کی تلاوت اور اس کی سماعت بھی ہم نے کچھ بیان دے رہی ہے. اس بیان کی طرف بھی ہم آئندہ زندگی میں متوجہ ہو جائیں. ہر چند دن کے بعد ایک فتنہ اٹھتا ہوا ہم دیکھ رہے ہیں. حیا کے حوالے سے ہماری ماں، بہن، بیٹی، بیویوں کو بے پردہ کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہے. اللہ ان کا سازشوں کو ناکام کر دے. لیکن کیا وہ ایک دن کی بات تھی؟ پڑوس ریاست میں اب بھی کچھ مسائل کھڑے ہو گئے. ہماری بہن بیٹیاں
एग्जाम लिखने के लिए सेंटर को गई है, लेकिन उन्हें अपनी हया की चादर को उठाने पर मजबूर किया गया। अजीज़ान मोहतरम, अल्लाह ताला ने अभी वो मुश्किल वक्त हमारे ऊपर नहीं लाया है। उन आजमाइशों में आने से पहले क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं कि हम अपनी बहन बेटियों को, माँ और बीवी को उस हया की चादर जो उनकी अल्लाह उसके रसूल ने दी है उसकी हिफाजत का एहतमाम करें, उनकी इस तौर पर तरबियत हो कि वो कभी हया की चादर को छोड़ने ना पाए, कभी उनकी हया की जो कैफियत है दागदार होने ना पाए। ये जज्बात हमारे क्या सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक रहे थे, या हम इन कैफियतों को अपने घरों में भी बिठाने वाले हैं? ये रमजान मुबारक का महीना और ये हमारा मजहबी माहौल से जुड़े रहना हमें ये भी पैगाम दे रहा है कि हमारी माँ बहनों की इज्जत आबरू की हिफाजत करना ये हमारे जिम्मे, हर जिम्मेदार, हर तरबियत करने वाला, हर सरपरस्त इसका जिम्मेदार। खबरदार के कहीं उनसे ऐसी गफलतें ना होने पाए जिसको बेपर्दगी से तसव्वुर किया जाए, कहीं ऐसा ना होने पाए कि उनसे हया की चादर को निकाल लिया जाए, उनके बुर्क़े के इस्तेमाल के सिलसिले में रुकावटें पैदा की जाए। कभी अल्लाह ताला ने ऐसे मसाइल को हमारे लिए सामने नहीं लाया है, लेकिन तहैया करें कि अब हो कि कोई और मौका हो, ना हमारे नौजवानों से कभी कोई हया का तेवर हमसे दूर होगा, ना हमारी माँ बहन बेटियों से कभी हया की चादर उठने वाली है। ये जज्बात, ये तहैया भी हमें आज के मौके पर करने की जरूरत है। नामुसे रिसालत हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की अज़मतों के हवाले से बेअदबों ने अपनी ज़बानें खोली, हर्फ कसे। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की अज़मतों में उन्होंने कमी करने की नाकाम कोशिश की है। हमारे इलाही के ही एक मलऊन को सलाखों के पीछे डाल दिया गया, मुकदमात उस पर दायर किए गए और ये सिलसिला चलते रहा। एहतजाजात हुए हिंदुस्तान भर में, बल्कि उसके जो माहौल हुए वो दीगर अरब ममालिक में इस्लामी ममलकतों तक भी उनकी इत्तलात पहुंच गई, लेकिन वो बात आई और गुजर गई। अज़ीज़ान मोहतरम, क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की सीरत तय्यबा का मुताला करें? क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं कि हम अपनी नस्लों को हुज़ूर के उसवा हसना से वाकिफ करवाएं? क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की सीरत की रोशनी में हम जिंदगी गुजारने वाले हो जाए? याद रखें, दुश्मन तो कभी मुसलमानों के साथ भलाई करने वाला नहीं, हमें ही अपने मजहबी अक़दार को बाकी रखने की जरूरत है। हमें ही अपनी दीनी हमीयत को बाकी रखते हुए ईमानी हरारत के जज्बात को हमेशा ताज़ा और गर्म रखने की जरूरत है। वो दिन तो गुजर गए, अल्लाह ना करे दोबारा ऐसे दिन वापिस आए, लेकिन अजीजों, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की सीरत तय्यबा, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की नूरानी जिंदगी को हम जानने मानने वाले और उसके पाबंद रहने वाले बन जाए, ये आज का हमारे लिए बयान। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की सीरत तय्यबा जो ऐलान नबूवत से पहले की जिंदगी भी बेदाग जिंदगी रही, ऐलान नबूवत के बाद की जिंदगी को भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उम्मत के लिए तसल्ली का सामान बना दिया। आज हमें हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की उस सीरत तय्यबा के रोशन नक़ूश के पीछे चलने की ज़रूरत है। मुख्तसर ये कि हमने आज की इस नूरानी मजलिस को सजाया है, एतिकाफ़ का मौका है, रमज़ान मुबारक की ताक़रात का मौका है। ऐसे वक्त में इन मुबारक लम्हात को गनीमत जाने ना, दुआ करते रहिए। दुआ भी हमारी ऐसी हो कि उसमें कुछ तवज्जो पैदा हो जाए, दुआ भी हमारी हो तो कुछ ऐसी कि उसमें हमारा दिली ताल्लुक़ खुदा ताला की बारगाह से जुड़ जाए। दुआ भी हमारी ऐसी हो कि हम अपने मौला को पुकारे तो खुदा ताला नेमतों के दस्तर हम पर नाज़िल फरमा दे। खुदा ताला की कुदरत के लिए किसी चीज़ की कमी नहीं, खुदा की कुदरत में कोई चीज़ की कमी नहीं, लेकिन हमें मांगने का सलीका आना चाहिए।
ابھی جیسے کہ آپ نے سنا بندہ پکارتا ہے ربی اے میرے رب، رب کی بارگاہ سے اسے جواب آتا ہے کہ عبدی ہے میرے بندے، الحمدللہ پڑھتا ہے، رب فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی، وہ جو مانتا ہے اسے سرفراز کر دیا جائے۔ تو آج کی رات کو، آج کی اس مجلس کو بھی ہم سرفرازی والی مجلس بنائے رکھیں، دعا کریں اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے، عزت کی زندگی، ایمان کی موت عطا فرمائے، اچھا عقیدہ، اچھا عمل عطا فرمائے، مولا ہمیں تیری ذات پر توکل عطا فرما، تیرے وعدوں پر یقین کامل عطا فرما، اسرار توحید سے ہمیں مالا مال فرما، تیرے قرب کی مستی عطا فرما، مولا تیری ذات سے، تیرے حبیب پاک سے سچی پختی اور بیریا محبت عطا فرما، بار الہ ہمارے دلوں سے دنیا کو نکال دے، مولا تیری محبت، تیرے حبیب کی محبت کا خزانہ اس کو بنا دے، پروردگار عالم نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنتوں پر ہمیں عمل پیرا رہنے والا بنا دے، مولا تیرے احکام پر چلنے والا، تیرے قرآن کو پڑھنے والا، اس پر عمل کرنے والا ہمیں بنا دے، پروردگار عالم تیرے حبیب کی سیرت کو پڑھنے والا، تیرے کی حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر قائم رہنے والا ہمیں بنا دے، پروردگار عالم ہم تیرے بندے تیری بارگاہ میں آئے ہیں، حاضر ہوئے ہیں مولا، سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، تجھ سے ہم دعا مانگتے ہیں، پروردگار عالم تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے، مولا ہماری